السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم مستحبات وضو، مکروہات وضو اور نواقض وضو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو مستحبات وضو کیا ہیں؟ تو مستحبات وضو 5 ہیں، یعنی مستحبات ان کو کہا جاتا ہے کہ جن چیزوں کے کرنے سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر اس کو نہیں کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے مستحبات میں سے کہ دائیں طرف سے شروع کرنا، دوسری چیز ہے گردن کا مسح کرنا، تیسری چیز ہے وضو کے کام کو خود کرنا، دوسرے سے مدد نہ لینا، نمبر 4 ہے قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھنا، نمبر 5 ہے پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ مکروہات وضو 4 ہیں، یعنی وہ چیز جن کے کرنے سے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا، نمبر 2 ہے دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، کیونکہ دائیں ہاتھ اچھی چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کھانے کے لیے، لکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، قرآن کریم کو چھونے کے لیے، ورق پلٹنے کے لیے۔ نمبر 3 ہے وضو کرنے میں دنیا کی باتیں کرنا، نمبر 4 ہے سنت کے خلاف وضو کرنا، سنت کے خلاف یعنی پہلے پیر دھولے، پھر چہرہ دھو، پھر ہاتھ دھو، یعنی الٹ پلٹ کر کے وضو بنائے۔ اب نواقض وضو دیکھتے ہیں۔ نواقض وضو 8 ہیں، یعنی وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے پخانا یا پیشاب کرنا، یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا۔ نمبر 2 ہے ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا۔ نمبر 3 بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ نکل کر بہہ جانا، خون یا پیپ نکل کر بہہ جانا یعنی بدن میں یا بدن کی کسی حصے میں زخم ہے اور اس سے خون نکل آیا یا اس سے پیپ نکل آیا، اور پیپ نکلنے کی صورت میں بہنا شرط ہے۔ اگر صرف نکل کر کے اپنی جگہ وہ رہ گیا ہے اور وہاں سے وہ ٹگرا نہیں ہے، وہاں سے وہ علیحدہ اور جدا نہیں ہوا ہے، تو اس کو بہنا نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، اب دیکھا یہ جائے گا کہ اس کو روا سے کسی شخص نے صاف کر دیا، تو اگر اس کے رویا میں اتنا زیادہ خون لگ گیا ہے کہ وہ بہنے کے قریب تھا اور بہہ جاتا، تو ایسی صورت میں مانا جائے گا کہ وہ نواقض وضو ہے۔ تو گویا کہ بہنے کی مقدار خون کا نکلنا شرط ہے۔ منہ بھر کے قے کرنا، اس میں بھی تفصیل ہے کہ اگر الٹی اس شخص کو ایک ہی متلی سے ہوئی ہے اور اس کو منہ بھر کے قے ہوا ہے تو اسے نواقض وضو ہو جائے گا، اور اگر کسی شخص کو الٹی ہوئی، قے ہوئی اور تھوڑی سی الٹی ہوئی اور پھر اس کو الٹی ختم ہو گئی، اتنی الٹی نہیں ہوئی ہے کہ منہ بھرنے کی مقدار ہو، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا۔ نمبر 6 لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا۔ اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں سو جائے تو نماز کی حالت میں سونے کی صورت میں اس شخص کو دیکھا یہ جائے گا کہ سنت کے مطابق نماز کا جو سنت ہے، رکوع کی جو سنت ہے، سجدے کی جو سنت ہے، اگر حالت مسنون پر یعنی کہ سجدے کی جو سنت ہے، جس طریقے سے ہاتھ علیحدہ رکھنا اور جو مرد کی جو سنت، اس طریقے سے اگر رکوع سجدے کے اندر سویا ہے تو پھر یہ نواقض وضو نہیں مانا جائے گا، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس کی نماز صحیح رہے گی۔ اسی طریقے سے مجنون یعنی دیوانہ ہو جانا۔ نمبر 8 رکوع سجدہ والی نماز میں قہقہہ مار کر یعنی کھلکھلا کر ہنسنا۔ دیکھیے نماز کے اندر اگر کوئی شخص قہقہہ مار کر ہنس دے، ہنسنے کی 3 صورت ہوتی ہے، ایک ہوتا مسکرانا، ایک جس کو عربی میں بولا جاتا ہے تبسم، ایک ہوتا ضحک یعنی ہنسنا، ایک ہوتا قہقہہ لگانا۔ ان تینوں میں سے تیسری چیز یعنی قہقہہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ نواقض وضو ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں مسکرائے تو یہ نماز بھی نہیں اس سے ٹوٹے گی اور اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، اور اگر کوئی شخص نماز کے اندر ہنس دے یعنی کہ اتنا زور سے ہنسے کہ وہ خود ہی سن لے، تو ایسی صورت میں صرف نماز فاسد ہوگی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تیسری صورت ہے قہقہہ لگانا۔ قہقہہ اس کو کہتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ شخص ہنسے کہ ہنسنے کی صورت میں اس کا پڑوسی دوسرا شخص سن لے، اس کو قہقہہ کہا جاتا ہے۔ تو لہذا اسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ جب وضو ٹوٹ جائے گا تو اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔